إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین، خالق کائنات، زمین اور آسمان کے انتظام چلانے والے رب العالمین، جو کہ تمام تر عیوب سے پاک، مبرہ اور ہر نقص سے وہ بچا ہوا ہے، ہر کمال اس کے لیے، ہر اچھی تعریف اس کی، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی عبادت کے حقدار ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کا حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس کے بندوں تک مکمل دیانتداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ پہنچا دیے، اور ان میں سے کسی بات کو چھپایا نہیں، کسی بات کو کم نہیں کیا، نہ ہی اپنے طرف سے کوئی بات بڑھائی۔ جو امت کے لیے، بندوں کے لیے خیر اور بھلائی کی باتیں تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بیان کی ہے اور امت کو ترغیب دلائی ہے، اور جو امت کے نقصان کے اسباب تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بیان کر کے امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ امت کی کامیابی کا اور نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ وہ ہے اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنا۔ اس زمین پر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں
ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور انسانوں میں سے جو اہل ایمان ہے، ایمان والوں کو باقی انسانوں پر اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے۔ پھر ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، انبیاء ہیں اور امتی ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے امتیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور امتیوں میں سے بھی پھر مختلف درجات ہیں، لیکن جو درجہ انسان کو علم کی وجہ سے ملتا ہے، یہ علم انسان کو دوسرے انسانوں سے الگ کر دیتا ہے۔ علم انسان کو بہت بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ علم جس کی فضیلت کے لیے، اس کی بہتری اور برتری بیان کرنے کے لیے اتنی سی بات بھی کافی ہے کہ اس کے مقابل میں جہل ہے، اور جہالت ایک ایسی صفت ہے کہ جو کوئی بھی انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ جاہل سے جاہل انسان بھی ہو وہ اپنے لیے لفظ جاہل کو پسند نہیں کرتا۔ جاہل بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو جاہل کہا جائے، اور یہ جہل یہ علم کے مقابل میں آنے والی صفت ہے، علم کے مقابل میں آنے والا نام ہے۔ جب علم کے مقابل میں جہل ہے تو اس سے روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہوگی۔ علم کی وجہ سے انسان اس صفت سے نکل جاتا ہے، اور اس نام سے وہ اپنے آپ کو نکال دیتا ہے، اس کو پھر یہ نام نہیں دیا جا سکتا جو بدترین نام ہے جہالت کا۔ دوسری طرف جہالت جس سے اللہ کے انبیاء پناہ مانگتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت کی، فرمایا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں سے بن جاؤ۔ ولا تکن من الجاہلین، تم جاہلوں کے ساتھ نہ ہونا۔ اسی طرح کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہالت کی قباحت اور برائی بیان فرمائی ہے، اور جو جاہل نہ ہو کیا ہوتا ہے عالم، اس سے علم کی فضیلت، اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ لیکن علم ہے کس چیز کا نام؟ جس علم سے انسان دوسرے انسانوں پر فضیلت پاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں عزت اور بلندی لکھ دیتا ہے۔ وہ علم کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے معاشرے میں علم وہ صرف پڑھا لکھا ہونا، اس کو علم کہا جاتا ہے، اور جو دنیا کا ہنر جانتا ہے، دنیا کمانے کے ڈھنگ جانتا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے۔ جس کو انگلش زبان آتی ہے لوگ کہتے ہیں اس کو یہ جاہل نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ حقیقت میں وہ آدمی اس کو انگلش آتی ہوگی، وہ سائنس کا بڑا ماہر ہوگا، لیکن اس کو اپنے رب کا نہیں پتہ۔ اور اکثر یہ دنیاوی علوم، اس میں جتنا انسان آگے نکل جاتا ہے اور دین کے علم سے وہ دور ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کو بھی کھو دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر ہماری اس وقت یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے جوان طالب العلم اور طالبات وہ الحاد کے شکار ہیں، اللہ کے بارے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہیں، قیامت کے بارے میں وہ یقین نہیں رکھتے، وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ دین بھی کوئی چیز ہے، وہ ملحد بن رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ناقص عقل کو بنیاد بنا کر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، دین کو جاننا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس عقل کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ شریعت کے احکام کے بغیر، شریعت کے علم کے بغیر وہ اپنے رب کو پہچان سکے، رب کے قریب کرنے کے راستوں کو پہچان سکے۔ اگر یہ عقل اس کے لیے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انبیاء نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کتابیں نہ نازل کرتا، لیکن اللہ نے اپنے مخلوق کو، اپنے بندوں کو
اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے جو راستہ دیا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ اپنی کتابوں کا راستہ اللہ نے دیا ہے کہ ان انبیاء کے ساتھ تعلق جوڑ کر ان کی پیروی میں آ کر اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کتابیں نازل فرمائی ہے، ورنہ اگر عقل کی بات ہوتی تو پھر تو اس دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ گزرے ہیں، لیکن یہ عقل اللہ کی معرفت سے، اللہ کے احکام کی پہچان سے، اللہ تک پہنچنے والے راستے کے علم سے بسا اوقات یہ عقل ناقص رہ جاتی ہے، کوتاہ رہ جاتی ہے۔ ہاں، اس عقل کے ساتھ اگر علم شرعی ہو، قرآن اور سنت کی تعلیمات کا علم ہو، تو پھر یہ عقل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ عقل کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کرنے کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو دنیاوی علوم میں ترقی کر کے آگے نکل جاتے ہیں لیکن دینی علوم میں وہ پیچھے رہتے ہیں، وہ اکثر الحاد کے شکار ہوتے ہیں۔ اگر دینی علوم موجود ہو، انسان اس میں بھی کوشش کرے اور دنیاوی علوم بھی حاصل کرے، پھر وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ جاننا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ دین کے علم کے حوالے سے ہم زیرو ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے یا الٹے ہاتھ سے۔ بہت بڑا لیکچرار ہوگا، کسی مجلس میں کھڑے ہو کے گھنٹوں اس کی گفتگو ختم نہیں ہوگی، لیکن وہ گلاس لے کے بائیں ہاتھ سے پانی پیے گا۔ وہ اپنی نماز کی صحیح ترتیب نہیں جانتا ہوگا، اس کو حج کا نہیں پتہ ہوگا، اس پر اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے ان کا نہیں پتہ ہوگا۔ اور جب ایسا انسان جس کو پتہ بھی نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہو، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ جہل مرکب کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہے جاہل اور اپنے آپ کو جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جہل مرکب ہے۔ اپنی جہالت کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا فتنہ ایسے لوگوں کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا، جس کے ذریعے ہر شخص تک رسائی، ہر گھر تک پہنچنا آسان ہے، اور ایسے لوگ کوئی اپنے داڑھی کو تراش کر اپنا حلیہ وہ ایسے طریقے سے بناتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، مختلف سوشل میڈیا کے پروگراموں پہ آ کر وہ لوگوں کو دین سکھانے کی باتیں کرتا ہے، جبکہ دین کا اس کو ذرا برابر علم نہیں۔ وہ دین والی جو زبان ہے عربی، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کے گرامر سے واقف نہیں، اور کوئی بظاہر علماء کا حلیہ بنا کر، پگڑی باندھ کر، ٹوپی رکھ کر، داڑھی چہرے پر سجا کر وہ لوگوں کی دینی رہنمائی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دین کا اس کو ذرا برابر پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے چرب زبانی کی وجہ سے، باتوں میں چالاکی کی وجہ سے وہ لوگوں کو، جوانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارا جوانوں کا اکثر طبقہ ایسے لوگوں کے شکار ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ ہمارا کام اشخاص اور افراد کا رد نہیں بلکہ ان کے باطل نظریات کا رد ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کبھی صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات کو اچھال کر، ان کے واقعات کو ذکر کر کے، ان کی غلطیوں کو نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو ہم کہیں گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں، یہ انبیاء کی خاصیت ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، غلطیوں سے بچے ہوئے، خطاؤں سے پاک۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہوئی، لیکن ہمیں یہ حق نہیں حاصل
کہ ان کی غلطیوں کو ہم اچال کر، ان کے برائیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو ہم امت کے سامنے پیش کر کے ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کریں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام، میں آپ کو ایک غلطی کی نشاندہی کر دیتا ہوں نام لیے بغیر۔ ایک صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہے، بدر کے معرکے میں شریک ہیں، اور غلطی کتنی بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، مکہ کے مشرکین کے خلاف لشکر کشی کر رہے ہیں، مکہ کو فتح کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، اور اس پلاننگ کو آپ نے خفیہ رکھا ہے تاکہ دشمن کو اس کا پتہ نہ چلے، وہ کہیں تیاری نہ پکڑے، وہ ہمارے مقابل کے لیے کہیں تیار نہ ہو جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو رکھا ہے، اس راز کو فاش کرنا، دشمنوں تک اس راز کی خبر دینا، یہ بظاہر بڑی غداری ہے، بظاہر بہت بڑا نقصان ہے مسلمانوں کا، اسلام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنا، دشمنوں تک اس کی خبر پہنچانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کام کرنے والے، جن کی یہ کوتاہی پکڑی جاتی ہے، وہ پیغام جس کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ مدینہ والوں کی طرف سے ایک خط لے کر جا رہی ہے، جس میں مکہ کے مشرکین کے نام اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ اپنی تیاری پکڑیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ فلان جگہ پر ایک عورت آپ کو ملے گی، اس کو پکڑ لینا، اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو اس سے لے کر واپس آ جانا۔ یہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے، اور روضۃ خاخ ایک جگہ کا نام ہے جو جگہ نبی علیہ السلام نے بتلائی تھی، وہاں پہنچے۔ ایک خاتون اونٹ پر سوار ہے، مکہ جا رہی ہے، انہوں نے اس کو روکا، کہا تمہارے پاس خط ہے، وہ خط دکھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تمہارے پاس ہے۔ تلاشی لی، اس کے پاس جو سامان تھا، اونٹ کا کجاوا، سب کچھ چیک کیا، خط نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے، اور نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمیں خط اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر بھی تمہارے پاس خط ہے، نکال کے دو، ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کے خط کو تلاش کریں گے۔ جب وہ عرب لوگوں میں بھی اس بات کی ذرا حیا تھی، جب وہ سمجھ گئی کہ اب یہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے اپنے بالوں میں سے خط نکال کے دیا، بالوں کے اندر اس نے چھپایا ہوا تھا۔ وہ خط لے کر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور خط جب کھول کے دیکھا گیا، اس آدمی کے طرف سے جس نے یہ خط لکھا تھا، مکہ کے مشرکین کے نام، ان کے سرداروں کے نام، اور کہا تھا کہ آپ اس بات سے باخبر رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خط لیا، اس آدمی کو بلایا، کہا یہ آپ نے لکھا ہے؟ وہ آدمی سر جھکائے ہوئے کہہ رہے کہ ہاں میں نے لکھا ہے، لیکن آپ جلدی نہ کیجئے، میرا ایک عذر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا عذر ہے؟ کہا یہ سارے جو مہاجر ہیں مکہ سے آئے ہوئے، ان کے پیچھے جو فیملی کے لوگ رہ گئے ہیں، ان کے گھر کے کچھ افراد رہ گئے ہیں، ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، کوئی نہ کوئی ان کا ساتھ دینے والا موجود ہے، لیکن میرے جو وہاں بچے رہ گئے ہیں ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں مکہ کے مشرکین کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کروں تاکہ اس بدلے میں وہ میرے بچوں کا خیال رکھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کے گردن کو اتار دوں، میں اس منافق کے گردن کو کاٹ دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر
آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بدر میں شریک ہوا ہے، یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہے؟ اور آپ کو کیا پتہ کہ شاید اللہ تعالیٰ بدر والوں پر جان کر کہنے لگا تھا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اس کے بعد تم جو کچھ کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ان کے کارنامے ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے کارناموں کی وجہ سے اسلام جو آج دنیا میں روشن ہے، اسلام کا بول بالا ہے، آج اتنے صدیوں کے بعد آنے والے میں اور آپ، عجم کے رہنے والے، دور دراز کے ممالک میں رہنے والے، ہم جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا نام، آپ کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد مسلمانوں کے نام ہے، آذان کی آواز ہمارے آبادیوں سے آتی ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ آج اسلام کا نام ان لوگوں کی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ ان کی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ نے اولئک حزب اللہ، ان کے ایسے ایسے القاب کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا کہ ان کو اللہ نے بخش دیا، اللہ کا گروہ قرار دے دیا، ایمان میں سچے قرار دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں کہتا ہوں فلاں صحابی کی یہ غلطی ہے، فلاں صحابیہ کی یہ غلطی ہے، اور فلاں صحابی نے فلاں مقام پر یہ کام کیا تھا؟ یہ کام کرنے والے یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں بدظن کرے، اور صحابہ جن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آگے امت تک منتقل ہو گئی ہے، اب بیچ میں سے رابطہ کٹ گیا، صحابہ کرام بے اعتماد ہو گئے، اب نبی علیہ السلام سے آنے والی تعلیم پر، آپ سے ہمیں ملنے والے جو دینی مسائل ہیں ان پر اعتماد کیسے کیا جائے گا؟ کوئی اعتماد نہیں رہے گا دین کے بارے میں، دین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اس لیے دین کو بگاڑنے کی یہ بڑی کوشش آج سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگ آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ہم اپنی جہالت کی بنیاد پر ان کی چرب زبانی میں آ کر ہم کہتے ہیں بڑی زبردست بات کی ہے، قرآن کا ترجمہ غلط کر کے، حدیث کا معنی اپنی مرضی کا کر کے، حوالے غلط اور دھوکے کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر کے ہم کہتے ہیں جی بڑا ماہر ہے، حوالے سے بات کرتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان گمراہیوں سے اور یہ نام نہاد اپنے آپ کو عالم کی شکل میں، عالم کے حلیے میں شیطان اور جہنم کی طرف دعوت دینے والا، ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کا علم، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والجہل داء ہالک وشفاؤہ شیئان فی الترکیب متفقان نص من القرآن او من سنت وطبیب ذاک العالم الربانی۔ قصیدہ نونیہ میں ان کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ جہل جو ہے ایک ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ دو چیزیں ہیں جو دونوں حقیقت میں ایک ہے، ایک قرآن کریم کی صریح کوئی آیات ہو، واضح آیات ہو، یا حدیث ہو نبی علیہ السلام کی، اور اس کا جو معالج ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا عالم دین ہے۔ تو آئیے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے مجلسوں میں حاضر ہونا، ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر ان سے علم حاصل کرنا، ان سے قرآن سیکھنا، ان سے پیغمبر کی احادیث سیکھنا، اس سے ہم جہالت سے نکلیں گے، اور دھوکہ دینے والے، دین کے بارے میں فتنہ پیدا کرنے والے، ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس حوالے سے یہ جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے، مدارس میں سال کا آغاز ہوتا ہے، تعلیمی سال کا داخلے شروع ہوتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے، میری نصیحت یہ ہے کہ اپنی اولاد میں سے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کو قرآن اور سنت کے علم سے روشناس فرمائیے، ان کو قرآن اور سنت کا علم دلانے کے لیے ان مدارس کی طرف بھیجیں۔
اور کوشش یہ کریں کہ آپ خود بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کریم کا مقصد اور مطلب سمجھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خود اگر وقت گزر گیا ہے، مصروفیات کی وجہ سے کلی طور پر ٹائم نہیں دے سکتے، تو اپنے گھر میں ایک چراغ جلائیے۔ گھر کے بچوں میں سے جو ذہین بچہ ہے، ہمارے ہاں مصیبت تو یہ ہے کہ جو بچہ اسکول پڑھنے والا نہیں ہوتا، اسکول نہیں پڑھتا، تنگ کرتا ہے، اسکول میں اساتذہ کے ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے، کسی قاری صاحب کے پاس لے آتے، قاری صاحب سے کہتے قاری صاحب اس بچے کی جو ہے ہڈیاں میری اور گوشت آپ کا، یہ ہم سے سنبھل نہیں رہا، بس آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ بھائی جب آپ سے نہیں سنبھل سکتا تو استاد کیسے سنبھالے گا اس کو؟ اور پھر کہتے جی استاد نے ہمارے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ آپ کوئی صحیح چیز دے دیتے تو آگے خام مال اگر صحیح ہوتا ہے تو آگے اوزار بھی صحیح بنتے ہیں۔ آپ اپنے ذہین بچے کو دنیا کمانے کے لیے دنیا کی اس کی ساری فیسیں برداشت کرتے ہیں، یہاں کی تعلیم ختم ہو گئی اس کو باہر کے یورپی ممالک بھیج دیتے ہیں کہ جی کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لے گا، اپنی غربت کے پرواہ کیے بغیر اس کے سارے خرچے برداشت کرتے ہیں، اس کے وین پر چھوڑنے اور لانے کے خرچے، دنیاوی تعلیم کی جو فیسیں ہیں، ٹیوشن کی فیسیں ہیں، وہ سب برداشت کرتے ہیں۔ اور ایسا بچہ جو ذہین ہوتا ہے اس کو فری تعلیم دلانے کے لیے کسی مدرسے میں نہیں بھیج سکتے۔ آپ جتنا ذہین بچہ پیش کریں گے اتنا ہی آپ کو اچھا علم سے مالا مال اور اخلاق سے بہرور طالب علم آپ کو آپ کے گھر میں روشنی جلاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اپنی اولاد میں سے دیکھ لے جو زیادہ ذہین ہے، زیادہ ادب اور احترام کا خیال رکھنے والا ہے، جس سے آپ کی زیادہ امید ہے، اس کو اپنی دنیا کا ایسا سرمایہ بنائیے کہ آپ دنیا میں نہ بھی رہے، آپ کے لیے وہ درخت ہرا بھرا رہے، وہ پھل دیتا رہے، مرنے کے بعد بھی آپ وہ پھل کھاتے رہے۔ اور اگر آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، تو پھر بھی آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی غریب کے بچے کو لے لیں، کسی یتیم بچے کو لے لیں، اس کو دینی تعلیم دلانے کے لیے اس کے اخراجات برداشت کر لے، اس کی سرپرستی کرے اور اس کے سرپرست کے حیثیت سے اس کو دین کی تعلیم دلوائے، تاکہ بڑا ہو کر وہ دین کا عالم بن کے لوگوں کو روشنی دیتا رہے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی اس روشنی سے آپ کی قبر میں روشنی ملتی رہے۔ یہ سلسلہ ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے، ورنہ یہ علم قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ حاصل کرنے کے لیے میں بسا اوقات اپنے کراچی میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں، جو کراچی کے مستقل باشندے ہیں، ان کے علاقوں میں کبھی بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مسجد میں امام کوئی بلتستان کا ہے، کوئی پشاور کا ہے، کوئی سوات کا ہے، کوئی جنوبی پنجاب کا ہے، کوئی کشمیر کا ہے۔ بھائی آپ اپنے اولاد کو دنیا ہی پڑھاتے ہو، آپ ان کو بھی کچھ آگے لے آؤ، آپ کے مسجد کے محراب اور ممبر کو وہ سنبھالے، آپ کے گھروں کے وہ زینت بنے، آپ کے جنازے وہ پڑھائیں۔ اور آپ یقین کیجئے جو آپ کا اپنا بیٹا دین سمجھ کر، دین پڑھ کر آپ کے جنازے پر کھڑے ہو کے جس درد سے وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ درد میرے یا کسی اور مولوی صاحب کے دل میں نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اولاد کو یہ تعلیم دلوائے کہ کل وہ آپ کے جنازے خود پڑھائیں، آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد وہ صدقہ جاریہ بنے رہیں۔ اور اگر دنیا ہم پڑھا دے، دنیا کی تعلیم دلوا دے، بڑے بڑے ہم ان کی بڑی بڑی فیسیں برداشت کر کے ڈگریاں دلوا دیں، بہت اچھی پوسٹ پر اس کو نوکری مل جائے، وہ ہماری زندگی میں وہ بھی نصیب کی بات ہے، شاید وہ بھی بیوی کے باتوں میں آ کر ہمیں چھوڑ دے، یا کہیں ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اپنے والدین کو اولڈ سینٹر میں داخل کرواتا ہے کہ اب اس کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اولڈ سینٹر لے جاتے ہیں، بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو۔ ماں باپ ترستے ہیں کہ جی بیٹا جو ہے وہ امریکہ گیا ہوا ہے، اپنی بیوی بچوں کو لے کے فون بھی نہیں کرتا، اس کو فرصت کہاں ہے آپ کو فون کرنے کی۔ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو لے کے گاڑی میں گھماتا ہے، ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ اور بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں کہ اچھی پوسٹ پر نوکری ملنے کے بعد، دنیا آنے کے بعد وہ اپنے زمیندار اور محنت مزدوری کرنے والے والدین کو اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، ان کی عزت احترام کرتے ہیں، ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ دنوں تک لوگ آ کے کہتے دعا کرے، یہ دعا کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے۔
بھول جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے بچے کو علم دلوایا ہے وہ بچہ آپ کو بھول نہیں سکتا، اور وہ جو لوگوں کی اصلاح کرتا رہے گا آپ کو اس میں اجر ملتا رہے گا۔ آپ کے لیے وہ درخت جو ہے وہ بارآور پھل دینے والا درخت ہے، وہ سوکھتا نہیں، وہ علم جہاں تک پھیلے گا، وہ روشنی جہاں تک پہنچے گی آپ کا اس میں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے والے بنیں اور اپنے بچوں کو دینی علم دینے والے بنیں۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ کہہ دیا کریں اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ علم بڑھانے کی دعا اس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کہہ دے کہ اے اللہ میرے مال کو بڑھا دے، میری اولاد کو بڑھا دے، میری عزت کو بڑھا دے، یہ دعا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن حکم یہ دیا کہ میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ دعا اللہ سے کر لیا کرے، یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، اور جو علم تو نے دیا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ وہ علم ہمیں دے دے جو ہمیں نفع پہنچا دے، یا اللہ جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ہماری اولاد کو تیرے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خطبہ جمعہ کے متعلق بار بار یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس کا سننا بہت اہم ہے، اور اس میں انسان کو اپنے ایمان بنانے اور بڑھانے کا بڑا بہترین موقع ملتا ہے، اور ہفتہ وار یہ ایک ایسی مجلس ہے جس سے انسان کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، لہذا اس کو سننے کے لیے وقت پر آنا چاہیے، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق 2 رکعت نماز اختصار کے ساتھ پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ اگر پہلے انسان آ سکتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے دیتا ہے، خاص ایک رجسٹر میں اس کا نام درج کیا جاتا ہے، اور وہ جتنی نماز اس کی توفیق میں ہے، نصیب میں ہے، وہ پڑھتا رہے۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں، تو خطبے کے دوران آنے والے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں۔ 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی کو خطبے کے دوران نبی علیہ السلام نے اٹھایا اور 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد بیٹھنے کا کہا۔ اسی طرح خطبے کے دوران آپس میں دعا سلام کرنا، حال احوال پوچھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنا، یا کسی چیز کے ساتھ کھیلنا، موبائل، انگلیاں، گڑیاں، انگوٹھی وغیرہ، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، ان تمام چیزوں سے خطبہ سننے کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، اور خطبہ سن کر اس سے کچھ نصیحت لینی چاہیے، اور انسان جتنا ہی علم کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے حریص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے خیر ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنے کی نیت سے آ کر یہ خطبہ سننا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور اپنے اصلاح کا ہمیں موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ فلسطین میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے، جو بھوکے پیاسے ہیں ان کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو حملوں میں شہید ہو چکے ہیں ان کو شہداء میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جن کے دل غمگین ہے ان کو تسلی عطا فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی میدان میں آنے والے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں یا نام نہاد مسلمان ہیں، یا اللہ ان کو رسوا کر دے، ان کو نیست اور نابود کر دے۔ یا اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچا دے۔ یا اللہ اس ملک میں جو اس ملک کے نظام کو، دین کو، ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں اہل ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں،
گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے بھی اس ملک کو محفوظ کرے، یا اللہ جو یہاں بدامنی پھیلاتے ہیں ان کے بدامنی سے بھی اس ملک کے مسلمانوں کو محفوظ کرے، یا اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے، توفیق دے کہ وہ تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنے، تیری کتاب کو نافذ کرنے والے بنے، حدود شریعت نافذ کرنے والے بنے، یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے، یا اللہ اگر وہ اصلاح کے قابل نہیں تو ان کو لے جا کے ان کے بدلے میں نیک اور صالح مسلمان حکمرانوں کو لے آئے، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن